ناظرین و سامعین، انسان کو خدا کی معرفت کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی معرفت بھی حاصل کرنی ضروری ہے، اور اپنی ذات کی معرفت کے لیے محاسبہ نفس، خود احتسابی سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ خود احتسابی کیا چیز ہے جس کو محاسبہ نفس بھی کہتے ہیں؟ اپنے نفس کا حساب لینا، حساب کرنا، یعنی اپنے اعمال کی کثرت، مقدار، اور اس میں جو کوئی اضافہ ہو رہا ہے، بہتری آ رہی ہے، جو نقصانات ہو رہے ہیں، اس پر غور و خوض کیا جائے، اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے فرمایا کہ اسرع الحاسبین، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت تیزی سے حساب لیتا ہے۔ ایک بندہ مومن اپنی زندگی کو کن کاموں میں بسر کرتا ہے، اس کے شب و روز کن معاملات میں بسر ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے ماہ و سال جو بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، کیا اس نے اپنے لمحات کا، اپنے دن کا کچھ حصہ اپنی ذات کے لیے مختص کیا ہوا ہے کہ وہ کچھ دیر کو تنہائی میں بیٹھے اور سوچے کہ میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، مجھے کیا کام کرنے چاہیے، میرے خالق نے مجھے کس لیے تخلیق کیا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے یا اپنی بندگی کے لیے؟ حضرت فاروق اعظم، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد، آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اپنے نفوس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اپنے نفوس کو، اعمال کو تولو، اس کو وزن کرو، میزان پہ پرکھو حق و صداقت کی قبل اس کے کہ ان کا وزن کیا جائے۔ اور حضرت امام غزالی حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ رات کو سونے سے قبل ایک وقت مقرر کر لے اور اپنے نفس کے سارے دل کا حساب لے، جس طرح کاروبار میں ایک بزنس پارٹنر دوسرے سے حساب لیتا ہے کہ بتاؤ آج کیا خرید و فروخت ہوئی، کیا مال بیچا، کیا نئی پروڈکٹ لی، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ تو بس میرے دوستو، یہی طریقہ ہے محاسبہ نفس کا، خود احتسابی کا، کہ سونے سے قبل ذرا اپنے دن کی ساری کارگزاری پر غور کر لیا جائے کہ آج کا دل اللہ کی بندگی میں کتنا گزرا ہے، اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے میں کتنا گزرا ہے، یا لوگوں کے حقوق مارنے میں گزرا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے میں گزرا ہے، اللہ کو ناراض کرنے میں گزرا ہے۔ میرے دوستو، ہماری کتاب زیست، کتاب حیات جس کو نامہ اعمال کہتے ہیں، اس کا رائٹر، اس کا مصنف کوئی اور نہیں، ہم ہی ہیں۔ ہم ہی اپنی کتاب زیست کے، کتاب حیات کے خود مصنف ہیں۔ جو ہم کر رہے ہیں اس میں لکھا جا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے اپنی کتاب زیست پر، اپنے نفس پر، اپنے قلب پر، اپنے شعور پر، کہ آپ کا شعور، آپ کی خواہشات، آپ کا نفس، آپ کا دل، آپ کی عقل آپ کو زندگی میں کن معاملات میں الجھا رہی ہے، یا آپ خیر کے پیکر بن کے معاشرے کے سامنے آ رہے ہیں، یا آپ کی ذات سے شر کا ہی ظہور ہو رہا ہے۔ بس یہی محاسبہ نفس ہے۔ ہر بندہ خود سوچے۔ ہمیں دوسروں کی تو بہت فکر ہوتی ہے، دوسروں کے معاملات زندگی میں ہم خواہ مخواہ جہاں ضرورت نہیں بھی ہوتی مشورہ دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تنقید کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لوگوں کے عیوب اچھالنا اپنا مشغلہ سمجھتے ہیں۔ ذرا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، کیا خوب فرمایا تھا علامہ نے۔ ذرا اپنے آپ پر بھی غور کریے، اپنی اداؤں کو پرکھیے، اپنے اعمال پر نظر کیجیے، اخلاق پر نظر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم کو محاسبہ نفس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مشاہدے کے بعد اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔